ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ سب لوگ بے خیر عافیت سے خوش ہوں گے، بعد ہوں گے. اچھا ایک منٹ ذرا ہولڈ کریں. مائی یوٹیوب چینل ٹیم عزیز ساگر آفیشیل پہ. ہیلو، تو آج ہم قاری صاحب کے پاس تشریف. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیا حال؟ الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ طبیعت صحت خوشیاں ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ کچھ بتا رہے تھے کس حوالے سے. وہ ساتھی بھائی آئے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ بھائی ابھی آئے تھے میرے پاس. جی جی. وہ اپنی شادی کے متعلق بات کر رہے تھے. اچھا. وہ کہہ رہے تھے بھی میں اپنے خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. اور ہم شادی کرنے سے پہلے ہم علم العادت کے حساب سے بھی عادات جوڑ کر دیکھتے ہیں کیا یہ شادی ٹھیک رہے گی یا نہیں. اور اسی طرح ہم استخارہ بھی کرتے ہیں. مفصل استخارہ بھی ہے اور مختصر استخارہ بھی ہے. مختصر تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بھی بتایا، مفصل بھی بتایا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی چھوٹی دعائیں تلقین فرمائے. اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. تو یہ مختصر استخارہ ہے. ہم نے اپنا استخارہ تسبیح پر کھولا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس تسبیح ہے، یہ ہزارہ ہم اس کو بولتے ہیں، 1000 جانے کی تسبیح ہے. اس پر ہم اپنا ذکر اذکار بھی کرتے رہتے ہیں اور اسی پر ہم بولتے ہیں. تو ہم نے اپنا اسی پر استخارہ کھولا ہوا ہے، اسی پر عموماً لوگوں کے استخارے کرتے ہیں. تو شادی سے پہلے استخارہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے. اور استخارے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت کی منشا، اللہ کی رضا اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور اگر اس میں نقصان بھی ہو تو اللہ رب العزت اس میں خیر ڈال دیتے ہیں. اللہ پاک سب کو یہ استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہتر تو یہی ہے کہ استخارہ خود کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو بھی تعلیم فرمائی ہے بات، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو خود کرنے کے لیے آپ سے فرمایا. دیکھیں نا جی، اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ایسا تو نہیں ہے کہ صرف امام صاحب پڑھ لیں، مقتدیوں کے لیے بھی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. ہر آدمی کے لیے ہے کہ ہر آدمی پڑھے تاکہ ہر بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل کر لے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہانہ ہے. یہ استخارہ بھی ہے اس میں. اور عموماً ہم علم العادات سے بھی کر لیتے ہیں کہ عادات کے حساب سے یہ آپس میں ان کا جوڑ ہے یا نہیں ہے. باقی اس کو ہم ایک بظاہری سبب کے طور پر دیکھتے ہیں، اس کو مؤثر ذات نہیں سمجھتے کہ نہیں اسی پر ہی انحصار ہے، اسی پر دنیا کا دار و مدار ہے، اسی پر ہی سارے رشتوں کا دار و مدار ہے. اکثر تجربات کی چیز ہوتی ہے اور تجربات کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. عموماً یہ پیر حضرات، عامل حضرات وہ اپنی جو نقائص ہوتے ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، وہ نہیں بتاتے. لیکن ہمارا یہ مزاج ہے، ہم اگر دوائی بھی دیتے ہیں نا تو اس میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم بتاتے ہیں، اور اگر کوئی عمل ہے تو اس میں کوئی معاملہ ہو تو وہ بھی ہم آگاہ کرتے ہیں. آپ سے گزارش تھی، یہ میں نے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. سلیمانی فقی، یہ سلیمانی فقی ہمارا اپنا ذاتی ایک نسخہ ہے. اچھا، یہ آپ تیار کیا ہے؟ جی جی، یہ اپنی ہے. اس کے نیچے ہم نے یہ مدری فنسا اسٹور کے نام سے دیا ہوا ہے. یہ دیکھیں، تو یہ الشفا سلیمانی فقی، یہ ہمارا اسپیکر ہے. تو یہ ہم بناتے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں. یہ مریضوں کے لیے ہے، جیسے کہ یعنی آپ لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو. بالکل بہترین چیز ہے اور نو سائڈ افیکٹ، بہت اچھی چیز ہے. حیضے میں عموماً جن لوگوں کو عموماً عورتوں کو، مردوں کو جن میں سفر کے اندر تکلیف ہوتی ہے، سفر میں الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا جی متلانے لگ جاتا ہے، متلی قے آنے لگ جاتی ہے، یا عورتیں جو حمل کے ساتھ ہوتی ہیں ان کو الٹی زیادہ آتی ہے، قے زیادہ آتی ہے، تو یہ اس کے لیے بہترین چیز ہے. پیٹ میں گیس وغیرہ کی وجہ سے درد ہوتا ہے، یا کھانا کھا کے اس کے بعد اگر پیٹ میں پھارا ہو جاتا ہے تو وہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں جی صبح کا کھانا کھایا ہوا ہے، اب دوپہر ہو گئی، ابھی بھی یوں محسوس ہوتا ہے کھانا ابھی کھائے، تو وہ پیٹ ڈرم بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو پھر یہ ہم اس کو دے دیتے ہیں. وہ 2 چٹکی 3 چٹکی زبان پہ رکھتے ہیں، کھائے پہ سارا ہضم، جیسے جنتیوں کو ڈکار آئے گا سب ختم ہو جائے گا. یہ ہماری سلیمانی فقی بھی ایسے ہی ہے، کھاتے ہیں ڈکار آتا ہے.
علم و عدد کے حوالے سے ہم بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم کر لیتے ہیں. چلیں آج آپ بھی تھوڑا اس میں. یہ عزیز بھائی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی جی علم العدد کا حساب جو ہے یہ چاہے علم العدد کا حساب ہے چاہے عاملین کا تسمیوں کا حساب ہے کچھ بھی حساب ہے کسی قسم کا بھی ہے یہ سب چیزیں ظنی ہوتی ہیں. اس کا انحصار سارا کا سارا ظن پر ہے. پوری کی پوری عملیات کا جو دار و مدار ہے وہ ظن پر ہے. ظن کہتے ہیں گمان پر. جس قدر انسان کی قوت خیالیہ مضبوط ہوتی ہے اس کا عمل اس قدر کارگر ہوتا ہے اس قدر اس کے اندر تاثیر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو علم العادات کے حساب سے ہے علم العادات میں جو ہم یہ استخارہ وغیرہ کرتے ہیں یا وہ جوڑا دیکھتے ہیں اس کو عام لوگ اس کو کہتے ہیں ہم سے آپ کہتے ہیں جی ہمارا ستارہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کا آپس میں ستارہ دیکھتے ہیں اسٹار بھی ہمارے اسٹار دیکھتے ہیں. ہم وہ علم العادات کے حساب سے ان کے مزاج دیکھتے ہیں. اسٹار دیکھنا جائز نہیں. یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے 10 شناس کو کہ جو بندہ 10 شناسی کرتا ہو ہاتھ کی لکیریں پڑھ کے لوگوں کو حال احوال بتاتا ہو یا جو بندہ یعنی کہ نجوم علم نجوم سے جو بندہ کام کرتا ہو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تو جو جس چیز میں شریعت نے منع فرمایا اس چیز میں اگرچہ نقصان نظر نہ بھی آئے پھر بھی نقصان کشیدہ ہے اس میں. اور جس چیز کا شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے اگر مجھے اس میں فائدہ نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی اللہ نے اس میں فائدہ رکھا. باقی علم العادت کے حساب سے بات ہو رہی تھی. علم العادت کے اندر کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں علم العادت کے حساب سے بہت اچھا ہوتا ہے اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں علم العادت کا جو حساب ہے وہ ناکام ہے وہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں مثلا جیسے کسی مریض کی تشخیص کرنی اس میں علم العدد کے حساب سے جو تشخیص ہے یہ میرے نزدیک یہ بالکل بیکار ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. بھائی عزیز ساگر صاحب آپ کا نام عزیز ہے یا آپ تو ہمارے بڑے ہیں. مثلا کسی بھی ساتھی ہے اس کا نام ہے کوئی بھی نام ہے اس کا نام کی عدد ہے 300 بالفرض اس کے نام کی عدد ہے 300 اور والدہ کے نام کی عدد ہے 200. 300 اور 200 کتنے ہو گئے 500 اور آج کیا دن ہے منگل. تو منگل کے عدد بالفرض لگائے جا رہے ہیں کہ وہ منگل کے عدد بالفرض 300 لگاتے ہیں. 500 اور 300 800. تو پھر اس کو 4 پر تقسیم کیا جاتا ہے چونکہ انسان 4 عناصر سے مل کے بنا ہے. اس کو 4 پر تقسیم جب کریں گے منگل والے دن تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا 0. 4 دونی 8. تو یہ 4 پر جب تقسیم کرتے ہیں تو 8 بچے گا. تو اب وہ جس آدمی کا چیک کر رہے تھے اگر وہ منگل والے دن آئے گا چیک کروائے گا تو کچھ بھی نہیں بچے گا 0 آئے گا. جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو روحانی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو جسمانی بیماری ہے. تو میرے نزدیک یہ غلط ہے اس لیے کہ جب بھی منگل والے دن چیک کریں گے چاہے اس کی 60 سال زندگی ہے 60 سال کی زندگی کے عرصے کے اندر جب بھی منگل والے دن چیک کریں گے تو اس کا 0 آئے گا. بالفرض بدھ کا ہم کر لیتے ہیں 500 نام ہو گئے تھے اس ساتھی کا اور والدہ کا 500 بنے تھے. بدھ کے دن بالفرض 400 عدد ہے بالفرض بدھ کے. اب 500 400 900. تو جب بھی بدھ والے دن چیک کریں گے تو 1 بچے گا کہ جی اس پر سحر ہے یا آسیب ہے. اب اگرچہ بندہ بالکل ٹھیک ہے تب بھی 1 ہی بچ رہا ہے اور بندہ اگر بیمار ہے تب بھی 1 ہی بچ رہا ہے. تو اس لیے علم العادات کے حساب سے جو لوگ تشخیص کرتے ہیں میں ان سب عاملین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے نزدیک تو بہتر نہیں ہے. آپ بھی عاملین حضرات بھی جو ہے اس پر توجہ دیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ ہم اور چیک کرتے ہیں. ہاں البتہ یہ جو شادی کے معاملات میں ہے اس میں چونکہ مزاج دیکھے جاتے ہیں کہ اس کا سٹار جو ہے وہ یا اس کے عدد 3 ہے 3 کا 5 کے ساتھ کیا جوڑ ہے 2 کا 4 کے ساتھ کیا جوڑ ہے 1 کا 1 کے ساتھ کیا جوڑ ہے. تو اس طریقے سے ہم عناصر وغیرہ دیکھ کر اس کو پھر یہ بھی ایک اندازہ ہی ہے. باقی اللہ کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے اور زیادہ دعاؤں پر فوکس کرے اور اپنے بڑوں کی رائے پر فوکس کرے. اپنے بڑوں کی رائے کو توجہ دے. اللہ رب العزت مشورے سے اور بڑوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں اس سے اللہ پاک تقدیر تبدیل فرما دیتے ہیں. جیسے صدقے سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے دعا سے تقدیر تبدیل